کی گئی ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز نفلی ہے، فرائض 5 ہیں آپ جانتے ہیں، یہ نماز نفلی، اور نفلی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، روایت بخاری کی ہے کہ انسان کی افضل ترین نماز غیر الفریضہ اگر ہے، فرائض کے علاوہ، تو بہتر کہاں ہے؟ گھر میں ہے، نماز پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے بھائی لوگ بھیڑ جمع کرنے کے لیے باقاعدہ اس نماز کو کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ مائک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے۔ تیسری خرابی اس نماز کی ہے کہ یہ نماز نفلی نمازوں میں بعض نمازیں مستثنا ہے، مثلا عیدین ہے، استسقاء ہے، لیکن عام نفلی نماز فضیلت کیا ہے؟ تنہا پڑھنے کی ہے، جماعت سے تنہا پڑھنے کی ہے، اور اس نماز کو ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس ناطے بھی یہ نماز کیا نام ہے؟ درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، اور نماز پڑھنے والے لوگ اس دن کیا رکھتے ہیں؟ روزہ، اور اپنا روزہ وہ دن کے غروب ہونے کے ساتھ افطار نہیں کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، احب عبادی الی اعجلهم فطرا، کہ اگر کوئی شخص روزہ ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفلی ہو، تو محبوب ترین لوگ وہ ہیں کہ سورج غروب ہوتے ہی کیا کر لیں؟ افطار کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس والفطرہ لان اليہود والنصارى یؤخرون۔ اللہ کے رسول نے، آپ غور سے دیکھیں گے، موقع یہ نہیں مرنا میں تفصیل سے بیان کرتا، کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے تحویل قبلہ کا ہو، نماز کا ہو، حج کا ہو، روزے کا ہو، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ حیض و نفاس کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کو بلندی حاصل ہوگی، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوگی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اگر مسلمان کیا کریں گے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ افطار کرنے میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے۔ یہ کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے یہ بھائی جان بوجھ کر کے بالقصد و بالارادہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ خوش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سر عام سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ناطے بھی یہ عمل جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس ماہ کی بدعتوں میں سے ایک بدعت اس کی مخصوص تاریخوں میں، اس کی تاریخوں کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر شروعاتی تاریخیں یا درمیانی تاریخیں، پہلا جمعہ، پہلا جمعرات، یا اسی طرح 27ویں تاریخ، 15 شعبان، 15 رجب، 22 رجب، ان مخصوص تاریخوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے میں، اس ماہ میں کیا کرتے ہیں؟ رجب کے ماہ میں روزہ رکھتے ہیں، اور ان روزوں کا مختلف نام ہے۔ مریم روزہ، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، جھوٹی روایتوں کو، واہی اور تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس کی جھوٹی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اتنا بیان کیا جاتا کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 روزے کا۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے روزے کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد 6 دن کس کا روزہ رکھے؟ شوال کا، اس کو ثواب ملے گا کتنا؟ یعنی گویا رمضان کے ایک روزے کا ثواب کتنا ہوا؟ 10 دن کا ہوا۔ ایک مہینے کا ثواب کتنا ہوا؟ جھوٹے روزے کا، نفلی روزے کا، جو ثابت بھی دین میں نہیں ہے، اس کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا تو ایک روزے کا ثواب اسے کتنا؟ 1,000۔ ان کی اپنی جھوٹی روایتوں میں 1,00,000۔ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں کہ فرائض کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے، نوافل کی اتنی جھوٹی فضیلت بیان کی جائے؟ اور میں نفلی روزے کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایسے روزے کا، نفلی روزے کا انکار کرتا ہوں جس کو اسپیشل کر کے روزہ رکھا جائے، اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان کے روزے فرض ہیں بلا شبہ، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں روزے کے حسین اعمال کا گلدستہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی جناب میں پیش کرنا چاہتا ہے تو دین نے مکمل طور سے اس کی اجازت اسے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن کا ہر ہفتہ روزہ رکھو۔ کیوں رکھو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر فیہ ولدت فیہ انزل علیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعرات کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو، ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین۔ ہفتے کا عمل جمعرات کے دن اللہ کی جناب میں کیا ہوتا ہے؟
پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیثیں فرمائی ہیں، مثلا عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سارے روزے انسان رکھے، اور اگر اس سے بھی زائد ایک انسان نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ افطار کرے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دن نفلی روزہ رکھنا چاہتا تو وہ بھی رکھ لے، لیکن ایک انسان کسی دن کو خاص کر کے مخصوص اعتقاد کے ساتھ کہ اگر فلاں دن روزہ رکھا گیا تو وہ اتنے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا چکا کہ جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا، جو طریقہ اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوگا، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہوگا، بظاہر وہ طریقہ کتنا اچھا نہ لگے، کیوں نہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے، وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ممکن ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بھائی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر ڈالا، چوری کر لی، شراب پی لی، زنا کر ڈالا، کسی کی جان پر ہم نے ہاتھ دست درازی کی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، اور ایسے عمل سے آپ کیوں روکتے؟ میرے بھائی اور دوستو، آخر یہ بتائیے کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ دین اور شریعت اسلامیہ نے ایک کام کی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے، اور آپ اس کو اس اعتقاد کے ساتھ دین بتا رہے ہو، اس کی جھوٹی فضیلتیں بیان کر رہے ہو، اس سلسلے میں واہی اور تباہی روایتوں کا سہارا لیتے ہو، اور آپ اس کو دین سمجھ کر کے اس کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہو۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رجب کے مہینے میں جب بعض لوگوں نے روزہ رکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مجبور کر کے ان لوگوں کو کیا کرایا؟ افطار کروایا۔ اور یہ روایت موجود ہے، خرشہ ابن حر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت عمر یضرب اکف الناس فی رجب حتی یضعوها فی الجفان ویقول کلوا فانما هو شہر یعظمہ اہل الجاہلیہ۔ کیا فرمایا؟ فانما هو شہر یعظمہ اہل الجاہلیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کے مہینے میں اگر کسی نے اسپیشل طور سے روزہ رکھا تو مجبور کر کے اسے افطار کرایا، کہا لوگوں اسلام نے رجب کے مہینے کی کوئی اسپیشل فضیلت بیان، اس میں روزے کی کوئی خصوصیت نفلی بیان نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ روزہ رکھ کر کے دین کی مخالفت کرتے ہو، جاہلیت کی روش جو زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کا تھا اس طریقے کو تم رواج دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد نے اس کام کو کیا سمجھا؟ بدعت سمجھا، انہوں نے مجبور کیا۔ لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستوں اس کو ہمارے ملکوں میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دین نہیں، عین دین سمجھا جاتا ہے۔ لوگ نماز 5 وقتہ میں پیچھے ہو جائیں، لیکن اس کام میں پیچھے شارٹ کٹنگ کا دور ہے نا، لوگ گناہوں سے لت پت ہیں، کسی نے آ کر کے بتا دیا فلاں کام کر لو سارا گناہ کیا ہو جائیں گے، ایسے جیسے پتجھڑ درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، فلاں کام کر لیا سارے گناہ کیا ہو گئے۔ انسان بھولی بسری انسان فٹ سے اس کام کو کر لیتی ہے، اسے اتنا موقع نہیں کہ وہ پتا کرے یہ کام ثابت بھی ہے یا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے بتایا کہ یہ کام درست ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا مقصد لے کر کے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال وہ معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا، وہاں امہات المومنین موجود تھیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ چھوٹا سا لگا، ان میں سے چنانچہ ایک صحابی نے کہا، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا ہیں؟ معاف کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اب میں تو سال بسال کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں تو شادی بیاہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ معاملہ بچہ کچا بیوی اور فلاں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، عبادت کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری کی پوری رات کیا کریں گے؟ عبادت میں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آئے، آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، اور جب وہ لوگ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگوں نے ایسی بات کہی، واللہ انی لاخشاکم للہ وعالمکم بہ، اللہ کی قسم اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جانکار اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو میں ہوں، اور اللہ سے خوف اور خشیت کا بھی جو معاملہ ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ حصہ
سوتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر کسی نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کے اور طریقہ رواج دینے کی کوشش کی اللہ کی جناب میں وہ طریقہ مقبول نہیں ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو آپ بتائیے قرآن مجید کی تلاوت افضل عمل ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ افضل عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الف لام مل کر کے حرف نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اگر کسی نے قرآن مجید سے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی. کتنا بڑا فضیلت کا کام ہے. لیکن اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ قرآن مجید کا عمل پڑھنے کا عمل بڑا محبوب ترین ہے، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت رکوع یا سجدہ ہوتا ہے. اور میں حافظ قرآن ہوں، لاؤ میں کیوں نہ حالت رکوع اور سجدہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کروں، شاید ثواب مجھ کو اس سے زیادہ مل جائے. میرے بھائیو یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں؟ باطل ہوگا. کیوں باطل ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، قرآن کے حفظ کی فضیلت بیان کی، لیکن قرآن کو حالت رکوع اور سجدہ پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں روکا، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ لوگوں میں حالت رکوع اور سجدہ